بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب کیا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس دن کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں رب کریم کی بندگی، اطاعت، فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کروڑہا بار درود، جن کے صدقے، جن کے وسیلے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بابرکت مبارک مہینہ شعبان المعظم اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور انشاءاللہ العزیز پیر کا دن اور منگل کی رات، وہ بابرکت مبارک رات لیلہ مبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ السک کے نام سے یہ مختلف نام ہیں، جس نام سے عرب اسے موسوم کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں لیلۃ البراء یا شب برات کے نام سے یہ رات مشہور ہے. انشاءاللہ العزیز اس بابرکت مبارک رات میں اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں دعا بھی ہوگی، صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا بھی ہوگی. آپ تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیے گا. لیکن ساتھ ہی رب کریم کے حضور اور اس کی بارگاہ میں اطاعت فرما برداری یہ اول شرط ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ کے اندر ایک شخص جو موجود تھا اور نہایت بدکار بد کردار، اس کے احوال اور اس کے گناہ کثرت سے تھے۔ بارشیں ان دنوں کے اندر منقطع کر دی گئیں، بارشیں نہ ہوتیں۔ جب بارشیں نہ ہوئیں تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کری اے کلیم، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے جانور قحط کی وجہ سے دبلے پتلے ہو گئے، ان کے جسموں میں سے ان کا گوشت نکل گیا ہے، ان کے دودھ خشک ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پڑ گئی ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کثرت سے مال اموال کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب الکریم اپنے کرم سے باران رحمت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہم کلام ہوتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں قوم کی گزارش کو پہنچاتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ قوم نے اس طرح مجھے بھیجا ہے، قحط سالی کا شکار ہیں، بارشیں بند ہیں، آپ کی بارگاہ کے اندر اے رب کریم تیری بارگاہ کے اندر التجا ہے، التماس ہے کہ بارش عطا فرما۔ اللہ رب الکریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ٹھیک ہے، قوم کو ایک بڑے میدان میں لا کر جمع کر دے۔ قوم کو لا کر جمع کر دیا، بعض روایات کے اندر 70,000، بعض روایات کے اندر لاکھ سے زیادہ افراد اس میدان کے اندر موجود تھے۔ جب یہ سارے لوگ جمع ہو گئے، جمع غفیر تھا، اللہ رب الکریم نے القاء فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو ان 70,000 لوگوں کے اندر ایک گناہگار ہے، وہ اٹھ کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کھڑا ہو جائے، میں اسی وقت بارش عطا فرما دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ 70,000 کا جمع غفیر ہے اور میری آواز اس قدر تیز نہیں کہ میں کلام کروں تو آخری تک پہنچے۔ اللہ رب الکریم نے فرمایا موسیٰ، کلام کرنا، بات کرنا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ رب الکریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ندا کو، اس آواز کو ہر ایک فرد تک پہنچایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سامنے سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب یہ بات پہنچی تو وہ گناہگار جو ان کے اندر بیٹھا تھا وہ بھی سن رہا تھا اس بات کو۔ اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنا سر جھکایا اور اپنے گھٹنوں کے اندر دے کر بیٹھ گیا اور دل کے اندر رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ آج میرا پردہ رکھ دے، میں تیری بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ اے رب کریم جو خطائیں، جو لغزشیں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، یا رب کریم اپنے کرم سے انہیں معاف فرما دے، آج اتنے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کر، دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دل کے اندر یہ خیال کرنا تھا کہ بارش نے برسنا شروع کر دیا اور خوب برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تیرا جیسا کہ فرمان تھا کہ تیرا ایک گناہگار بندہ ہے جو گناہوں سے اٹھ کر توبہ کر دے تو بارش کر دوں گا، ابھی اٹھا تو کوئی نہیں اور تو نے بارش نازل فرما دی۔ رب کریم نے فرمایا اے کلیم، اے میرے موسیٰ، اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اس وجہ سے میں نے بارش نازل کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ اچھا وہ بندہ تو مجھے بتلا دے، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ رب الکریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ گناہگار تھا تو میں نے اس کا پردہ چاک نہیں کیا، اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے تو اب اس کا بتلاؤں گا، اب اس کا بتلاؤں گا۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں توبہ، اخلاص کے ساتھ توبہ،
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر رقم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے توبہ کی، پھر توبہ توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توبہ توڑ دی، اس کی توبہ کاملیت تک نہ پہنچی، حتیٰ کہ 70 مرتبہ اس بندے نے توبہ کی اور 70 مرتبہ اس بندے نے اپنی اس توبہ کو توڑ دیا۔ 71ویں مرتبہ جب وہ توبہ ٹوٹی تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور دل میں اس نے خیال یہ کیا کہ اللہ رب الکریم اب میرے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ بارہا میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ رب الکریم نے القاء فرمایا اور فرمایا میرے بندے اب بھی تو مایوس ہوا ہے، میں مایوس نہیں ہوا۔ رب کی جانب سے اس کی طرف یہ پیغام آتا ہے۔ تو اللہ رب الکریم بندے کی توبہ سکرات کے وقت تک، جب تک کہ موت کی وہ سختی، موت کے سارے احوال منکشف نہ ہو جائیں بندے پر، اس وقت تک اللہ رب الکریم توبہ بندے کی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ماہ شعبان المعظم کثرت سے رب کریم کو منانے کا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ہے۔ انسان جب اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے، اللہ رب الکریم کی ذات مقدسہ خوش ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص نافرمان ہو، اس کی نافرمانی سے رب کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں کوئی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس سے رب کریم کی الوہیت بلند نہیں ہو جاتی۔ ہمارے ماننے سے وہ خدا نہیں، ہمارے نہ ماننے سے وہ خدا نہیں، وہ خدا ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، وہ رب کریم ہی ہے۔ لیکن رب کریم کی ذات مقدسہ سے جب کوئی بارگاہ سے متصل ہو جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو اللہ رب الکریم کی ذات مقدسہ اس بندے پر اپنے انعامات، اپنے نوازشات عطا فرماتے ہیں۔ جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین۔ اکثر مفسرین نے، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت قتادہ ابن جبیر، مجاہد ابن زید، حسن، اکرمہ اور دیگر مفسرین کی کثیر جماعت نے سورہ دخان کی اس پہلی آیت مبارکہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ان آیات مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات لی ہے۔ عربوں کے ہاں لیلۃ النصف شعبان یعنی شعبان المعظم کی مہینے کی نصف رات، یعنی 15 ایک جانب، 15 یا 14 ایک جانب، ان کی درمیانی رات کو لیلۃ النصف شعبان یعنی لیلۃ البرات، لیلہ مبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ السک، لیلۃ البرات، یہ 4 نام مفسرین نے اپنی کتب کے اندر درج فرمائے۔ یہ مبارک رات اور اس کے عنوان اور اس کا آغاز اللہ رب الکریم کس طرح ارشاد فرماتے ہیں حامیم۔ تفسیر قشیری کے اندر امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں سے مراد بھی قسم ہے۔ یاد رکھیے گا حروف مقطعات الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد یاسین حامیم عین سین قاف اور دیگر قرآن کریم کے اندر جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی مراد یہ ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، یہ راز اور نیاز کی باتیں ہیں جو حضور کے درمیان اور ان کے رب کے درمیان ہوئی، سیکرٹ کوڈز ہیں یہ جو اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ارشاد فرمائے۔ مفسرین اپنی تعویل کے مطابق، اور وہ تعویل جس طرح قرائن کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں
امام ابو القاسم کشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہا بھی قسم اور میم بھی قسم، اور ہا سے مراد اللہ رب الکریم گویا کہ قسم کھاتا ہے اور فرماتا ہے میں نے جو کلام نازل کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر، اور بغیر کسی واسطے کے جبریل بھی اس میں واسطہ نہ رہا، میں نے جو کلام حضور کی طرف منتقل کیا، مجھے اپنے کلام قرآن کی قسم۔ ہاں سے مراد یہ، اور میم سے مراد امام ابو القاسم کشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میم سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح حامیم کے اس قسم کے اندر، اور اگلی بات مفسرین نے علماء نے کیوں فرمایا ہے قسم، کیونکہ اگلی آیہ مبارکہ واو قسمیہ کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں والکتاب المبین، اور مجھے کتاب مبین کی قسم۔ لیکن اسی طرح ہا اور میم کے اندر عرفاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب الکریم اور روح البیان نے، امام آلوسی اور امام بروسوی رحمۃ اللہ علیہ نے، روح المانی کے اندر امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، روح البیان کے اندر امام بروسوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑی خوبصورت آپ نے اس کی تعویل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ہا سے مراد حق ہے اور میم سے مراد محبت ہے۔ اب ہا حق سے کیا مراد ہے اور میم محبت سے کیا مراد ہے؟ تو امام بروسوی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب الکریم گویا کہ یہ بندوں کو بتلا رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنے حق کی جو میرا بندوں پر ہے۔ اب وہ حق کیا ہے؟ اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی۔ اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر یہ وحی فرمائی کہ اے محبوب، آپ اس رات کے اندر میری بارگاہ میں سربسجود ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور دیگر احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں آگے عرض کروں گا، لیکن اللہ رب الکریم نے کون سے حق کی قسم کھائی؟ اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو یہ بتلایا کہ اے محبوب، یہ بابرکت مبارک رات جو آ رہی ہے میں نے آپ کی امت کے اندر رکھ دی ہے، اور عام راتوں کے اندر رب کریم رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی مجھ سے رزق کی کشادگی چاہنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جو مال میں اضافہ چاہنے والا میں اس کے مال میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت میں اضافہ کروانا چاہتا ہوں میں اس کے صحت کے اندر اضافہ کر دوں، وَعَلَىٰ كَذَا وَعَلَىٰ كَذَا۔ اور اسی طرح اللہ رب الکریم طلوع فجر تک یہ ندائیں دیتے ہیں، لیکن بابرکت مبارک رات لیلۃ مبارکہ، اس بابرکت مبارک رات کے اندر اللہ رب الکریم سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اللہ رب الکریم آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں اور پھر طلوع فجر تک رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنے رب، وہ ہمارا رب اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ آؤ میری جانب آؤ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تم مجھ سے اپنے رزق کا سوال کرو، میں تمہارے رزق میں کشادگیاں پیدا کر دوں گا۔ تم مجھ سے اپنی عمر کے اضافے کے لیے سوال کرو، میں اس عمر کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ یہ حق اللہ رب الکریم نے بیان فرمایا، اور میم محبت کے حق یہ بیان کر دیا کہ اے محبوب، اس دن اس رات میں میں ان کی تقدیروں کو نفاذ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ محبت میری یہ ہے کہ ساتھ بتلا رہا ہوں کہ یہ رات، اس رات کے اندر میں ان کا یہ معاملہ کرنے والا ہوں، لہٰذا میری بارگاہ کے اندر سربسجود ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، کئی لوگ اس رات کو ظلم کے اندر ضائع کرتے ہیں،
اس رات کے اندر وہ دوسروں کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں کے خلاف یہ کریں گے، فلاں کے خلاف یہ کریں گے، حالانکہ ان کا رب ان کی تقدیر کے اندر یہ لکھ چکا ہوتا ہے کہ اس سال ان لوگوں نے دنیا کے اندر رہنا ہی نہیں، مر جانا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کی شادی کے پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ رب کریم نے اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل کر دیا ہوتا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، لیلۃ القدر کے اندر بھی قرآن پاک نازل ہوا، بعض علماء نے اس سے لیلۃ القدر بھی مراد لی ہے، لیکن اکثر علماء نے اس سے مراد لیلۃ النصف من شعبان، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ البرات۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ اس قدر کج فہمی ہے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے یا دیگر چیزوں کا، اور سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر اب وہ بھی لکھتے ہیں جو عرب ملک کے اندر 10 سال رہ کر آ جائیں، عربی کلمات سننے کے قابل ہوں، سنانے کے قابل ہوں، بولنے کے قابل ہوں، سمجھنے کے قابل ہوں، وہ قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر قرآن کی تفسیر کے اندر معاذ اللہ پھر وہ چیزیں لکھتے ہیں جو نہ کسی نے سنی ہوتی ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ علماء کرام نے قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے کم و بیش 130 علوم گنوائے کہ وہ شخص قرآن کی تفسیر لکھ سکتا ہے۔ ایک کلمہ قرآن کا کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے جہاں پر اس کا فاعل، اس کا سبجیکٹ محذوف ہوتا ہے، کئی مقامات پر خبر محذوف ہوتی ہے، کئی مقامات پر مبتدا محذوف ہوتا ہے۔ اب کون کیا جانے جو 10 سال عرب ممالک کے اندر رہ کر عربی بول سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، وہ مبتدا کیا جانے، خبر کیا جانے، بلاغت کیا جانے، فصاحت کیا جانے، وہ فاعل کیا جانے، اس کے متعلقات کیا جانے، اور وہ قرآن کی تفسیر لکھ ڈالتے ہیں معاذ اللہ۔ سبب نزول قرآن کریم کے اندر کسی بھی مفسر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ سبب نزول پر نظر رکھے کہ یہ آیت مبارکہ کس وقت کس مقام پر کیسے نازل ہوئی۔ جو آیات مبارکہ مشرکین کے حق میں نازل ہوتی ہیں انہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، اور جو آیات مبارکہ مسلمانوں کے لیے نازل ہوتی ہیں ان کے احکامات کے اندر رد و بدل پر تل جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر آپ ان لوگوں سے یہی بات سنیں گے اور یہی بات وہ کہیں گے کہ معاذ اللہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب ایسے لوگ تفسیر لکھیں گے کہ جن لوگوں کو صرف اور صرف یہ جانتے ہیں کہ انتا کے معنی تو ہے، انتا کے معنی آپ ہے، انا کا معنی میں ہوں، الیوم کے معنی آج ہے، لیکن جب ان قرآنی مفاہیم سے، قرآنی دستور سے، قرآنی فصاحت کے ساتھ، قرآنی بلاغت کے ساتھ، اور پھر صرف یہ نہیں، جو قرآنی علوم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب الکریم نے اس قرآن کو 7 لغتوں پر نازل کیا، اور قریش کی لغت کو تم نے فوقیت دینی ہے کیونکہ اللہ رب الکریم نے اس قرآن کو قریش کی زبان پر نازل کیا۔ جب ہم ادوار طریقہ اس طرح کا اپنائیں گے کہ لیلہ مبارکہ سنتے ہی یہاں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انگوٹھے چومنے کی بات آتی ہے سوال کرتے کہاں لکھا ہے؟ محبت کیا اس بات کا سوال کرنے کی مجال رکھتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام میں محمد لیا جائے اور امتی پوچھتا پھرے کہ انگوٹھے چومنے ہیں یا نہیں چومنے؟ کیسی محبت ہے، کیسا عشق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی پر بھی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آیا فتویٰ دو کہ اس میں چومنا یا نہیں چومنا۔ محمد کلمہ رب نے ایسا رکھا ہے کہ میم ہا میم دال، کوئی نہ چومے نہ چومے دونوں ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو بوسہ دے دیتے ہیں، اور محمد کے معنی ایسا کہ جس کی مسلسل 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 تعریف کی جا رہی ہو کی جا رہی ہو کی جا رہی۔ تو اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو یہ جو بابرکت مبارک راتیں عطا فرمائی ان میں سے ایک لیلہ مبارکہ۔ اب جس سورہ دخان کا ذکر اور جس کی ابتدائی آیات مبارکہ میں نے پڑھی اور اس کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے باب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی حدیث مبارکہ ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا، من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یغفر لہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مطلق رات کے اندر تلاوت کی سورہ دخان کی، صبح جب اٹھے گا تو اللہ رب الکریم اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یغفر لہ 70,000 ملک، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں جو رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے وَأَخْرَجَ الْمَذْكُورُونَ مَنْ قَرَأَ حامیم الدخان وَيَاسِين فِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ، اور جس نے جمعہ کی رات میں، یعنی جو رات اب ہم گزار چکے ہیں، اس رات کے اندر اگر کسی شخص نے سورہ دخان کی تلاوت کی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، صبح جب اٹھے گا اللہ رب الکریم اس کے تمام گناہوں سے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ فقط سورہ دخان کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص نے سورہ دخان کی تلاوت کی جمعہ کے دن یا جمعہ کے دن میں، یعنی اب آپ گھروں کو جائیں مسجد میں بیٹھ کر سورہ دخان کی تلاوت کریں، بنی لہ بیتن فی الجنہ، اللہ رب الکریم اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما دیتا۔ ایک سورہ دخان کی تلاوت کا شرف اور یہ ثواب ہے۔ جس سورہ مبارکہ کے اندر اس رات کا ذکر ہے، اللہ رب الکریم نے اس کو اتنے انعامات بخشے ہیں، اور جو رات میں اٹھ کر رب کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے علماء کرام نے اس رات کے 3 نام اور ماخوذ لیے ہیں۔ لیلۃ الرحمہ، کہ اللہ رب الکریم کہ اس رات کے اندر مالا اعلیٰ کے اندر تمام فرشی عرشی مخلوق ملائکہ ان کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور جن کی وجہ سے وہ روشن کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لیلۃ القدر، اس رات کے اندر بھی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور اس رات کے اندر بھی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب پھر وہ بات کہ اللہ رب الکریم نے اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے 1000 سال پہلے اللہ رب الکریم نے بندوں کی تقدیروں کو لکھ دیا اور قلم لکھ کر خشک ہو گیا، تو اس حدیث مبارکہ کا معنی کیا ہے اور اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اگر وہ رات مراد لیں لیلۃ القدر کی کہ اللہ رب الکریم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس رات کے اندر بھی پھر یہی معاملہ ہو، تو اس کے کیا معنی اور کیا مفاہیم اور اس کی تطبیق کیا ہوگی، اس کی ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی؟ پہلی بات یاد رکھیے گا، وہ حدیث مبارکہ جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ رب الکریم نے تقدیریں لکھ ڈالی ہیں اور اسی طرح برحق ہے، لیکن تنفیذ کے لیے اللہ رب الکریم ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک اللہ رب الکریم اس رات کے اندر امور سپرد کرتا ہے۔ اللہ رب الکریم نے جو لکھ دیا ہے سو لکھ دیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ رب الکریم اس لوح محفوظ کے اندر جو چاہے مٹا دے، جو چاہے لکھ دے، وہی مالک ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ نہیں سنی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص رب کی بارگاہ کے اندر صدقہ کرتا ہے، اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں صدقہ کرنے سے صدقہ بندے کی موت کو ٹال دیتا، صدقہ موت کو ٹالتا ہے، صدقہ بری موت کو، مصیبتوں کو، آفات کو ٹال دیتا ہے۔ جب یہ چیزیں انسان پہلے نہیں کرتا تو اس کے احوال کے اندر تنگی ہوتی ہے، صدقہ کرتا ہے اللہ رب الکریم رزق میں کشادگیاں عطا فرماتا۔ جب یہ پہلے عمل نہ ہو بعد میں عمل ہو، تقدیر کے اندر اللہ رب الکریم نے بے شک اس طرح لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن وہ رب کریم قادر مطلق ہے، جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے لکھ دے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں۔ تو اس رات کے اندر جو بابرکت مبارک رات آنے والی ہے ہمارے سروں پر، اس رات کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر التجا کریں۔
ایک اور بڑی عجیب سی ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے. اس رات سے پہلے خوب دبا دب میسج چلتے ہیں، میرے گناہ، میری جو غلطیاں ہیں، میں نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مہربانی کر کے وہ معاف فرما دیں. یہ ایک نیا طریقہ ہے، نیا ٹرینڈ چلا دیا ہے. اس ٹرینڈ کو عام کرنا ہے، جناب معافی دے دیں. عجب ایک بے ہنگم زندگی کے اندر ایک یہ معاملہ بھی ہے. ایک میسج بھیج دیتے ہیں گروپ پر اور سب کو پہنچ جاتا ہے، جناب اس کی طرف سے معافی آ گئی. نہ اس معافی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، نہ اس معافی کا تعلق احساس کے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس معافی کا تعلق اپنے اس تمام کی گئی غلطیوں سے ہوتا ہے. وہ صرف اس طرح ہوتا ہے جس طرح کسی جگہ پر آپ نے کوئی تحریر لکھی ہو، اس کے بعد میں وہ تحریر مٹ گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا، سارے رشتہ داروں سے معافی مانگی. اس معافی کا کیا کر رہے ہیں ہم؟ اس معافی کے کب خاص گار ہوں گے کہ 70 سال ہو گئے، 72 سال ہو گئے اس ملک پاکستان کو، جو اسلام کی خاطر ہو رہا ہے، اس اسلام کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کی معافی کون طلب کرے گا؟ ہمارے وہ حکمران جو اس وقت منصب حکومت پر فائز ہیں، ان کے احوال، ان کے معاملات، اور آج جس معاشرے کے اندر الحاد کثرت سے بڑھتا جا رہا ہے، کئی ایسے مسلمان جو مرتد ہو کر آج یو کے اندر بیٹھ کر، دیگر مختلف ممالک کے اندر بیٹھ کر، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے یہاں کے نوجوان مسلمانوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں، الحاد کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایتھیسٹ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. معاذ اللہ ایسے ایسے گندے عقیدے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. معاذ اللہ ایک کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحدہ لا شریک استغفر اللہ العظیم. ایک یہ کہتا ہے کہ شراب پی لی تو اس میں کون سا مذائقہ ہے. ایک یہ کہتا ہے کہ زنا کے اندر کچھ نہیں ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی نسلوں کا تحفظ کریں، اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں توبہ کریں. جو روز و شب اسلام کے ساتھ گزارے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی اور بالخصوص نوجوان نسل کی حفاظت کریں. آج موبائل کے ذریعے جو کچھ انہیں ملتا ہے، جس طرح الحاد کا غلبہ کثرت سے جاری ہے، داڑیاں بڑھائی ہوئی ہیں، آپ ان کی شکلیں دیکھیں، آپ کہیں گے بہت بڑا مومن ہے، لیکن اندر فسق اور فجور کی بھٹی لے کر بیٹھے، مرتد ہوئے بیٹھے. لیکن یہاں پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بکتے ہیں، پاکستان کی افواج کے خلاف بکتے ہیں، پاکستانی امور کے خلاف، اسلام کے خلاف چلتے ہیں. تو اپنے کان ان معاملات کے لیے بند رکھیں، اپنی آنکھوں کو ان معاملات کے لیے بند رکھیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ، اس سے مراد وہ لوگ جو صاحب بصیرت نہیں ہیں، جن کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، ملکہ نہیں ہے، دین کے ساتھ ان کا اس طریقے کا تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق دین کے ساتھ صرف نماز کی حد تک ہوتا ہے، روزے کی حد تک ہوتا ہے. وہ تمام جزیات کو نہیں سمجھتے، کلیات کو نہیں سمجھتے. جب وہ دین کے ساتھ مکمل طور پر آراستہ نہیں ہوتے تو کسی کے اعتراض کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اور پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اصل صحیح عقیدے سے اپنی زندگی برباد کر بیٹھتے ہیں اور فسق اور فجور کی طرف، شیطان دجال کی طرف نکل جاتے ہیں. آپ تھرپارکر کی طرف چلیں، وہاں پر قادیانیت اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، پیسہ دے کر ان کے دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے. جب ہم اس طرح کے معاملات کے اندر گھرے ہوئے ہوں گے، ہماری زندگیاں اس قدر زوال پذیر ہوں گی. آج رشتہ دار سے ملنے کا تصور نہیں کرتا، چند محبت بھرے بول نہیں بولتا، میسجز کر دیتے ہیں. لیکن جس دوست کو میسج کیا، جو غلطی اس کے حق میں ہوئی ہے، وہ غلطی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس میسج کا فائدہ کیا ہے؟ اسی طرح ہم اگر ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اسلام کے خاطر، اسلام کے معاملات، اسلام کے طرز عمل کے ساتھ نہیں چلتے، تو یہ راتیں، سینکڑوں راتیں گزار لیں، سینکڑوں ہزاروں راتیں گزار لیں، ان سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توبہ کے نور کو اپنے قلوب کے اندر راسخ نہیں کرتے. زبان سے کہتے ہیں توبہ کرنی ہے، لیکن قلوب، دل، آنکھ، جسم،
وہ رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر پوری نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن اس کا ہر عمل خلاف ہے۔ معاشرہ جب یزیدی سوچ کی عکاسی کرتا ہو، مسجد کے اندر بیٹھ کر مسجد سے باہر نکل کر پھر اس یزیدی سوچ کے اندر ڈوب جائے، تو وہ معاملات، وہ نمازیں، وہ عبادات قطعاً کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اس وقت توبہ فائدہ دیتی ہے جب اسے گناہوں کا ادراک ہو، خیال ہو کہ جو کام کیا ہے وہ گناہ ہے۔ آج معاشرے کے اندر جس طریقے سے ہم بیماریوں کو، قلبی بیماریوں کو، ذہنی بیماریوں کو، اب یہ حالات دیکھیں، پورا سال کرونا نہیں تھا، جیسے ہی رمضان المبارک قریب آتا جا رہا ہے اب کورونا کی تعداد بڑھتی چلی جائے۔ بے شک اللہ رب الکریم کی جانب وہ عذاب ہے، لیکن عذاب کے لیے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کی جگہیں یہ مساجد ہیں جہاں انسان سجدے کرتا ہے، اور تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح انہی جگہوں کو بند کریں جہاں نہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ہو، نہ رب ہماری توبہ قبول کرے، اور نہ ہمارے معاملات اسی طرح بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں۔ جب ہم نے معاشروں کے اندر یہی چیزیں دینی ہیں، محرم سے لے کر اب تک کچھ نہیں تھا، اب اچانک بڑھنا شروع ہو گیا۔ کیوں بڑھنا شروع ہو گیا؟ جس طرح کی اسرائیلی، جس طرح کی امریکنز قسم کی فورسز موجود ہیں جو معاشرے کے اندر، اور بیرونی عناصر جس طرح کام کرتے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جس دین پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک غزوے سے جب فارغ ہوئے تو صحابیاں کہتی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر غزوہ موتا کے اندر اتنے زخم تھے کہ صرف 11 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کی امامت کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے، دیگر صحابہ اپنے خیموں کے اندر جسموں کے ساتھ چور تھے۔ انہوں نے اس وقت نماز کو نہیں چھوڑا جہاں ہم نے سجدے کرنے ہیں، رب کو منانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کریم یہ وہ بابرکت مبارک راتیں جن میں رب کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے۔ جب ہم انہی دنوں کے اندر اپنی ان عبادت گاہوں پر تالے ڈال دیں گے تو اللہ رب الکریم کہاں سے ہماری توبہ قبول کرے گا؟ ہم تصور کرتے ہیں عذاب نازل ہوتے ہیں، آج ہم کون سے عذاب کے اندر شکار نہیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا میری امت پر، رات اس حال میں کرے گا وہ مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ صبح کافر ہوگا، جب رات ہوگی تو وہ کافر ہوگا۔ آج ہم اپنے اپنا طرز عمل دیکھیں، آج ہم اپنے شادی بیاہ کی تقریبات کو دیکھیں، آج ہم اپنی گیدرنگز دیکھیں کہ ہم ان کے اندر کون سا رویہ روا رکھتے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر ہم نے ان چیزوں کو رواج دیا ہو، برائی کو تو اس کی کمر توڑنے کے بجائے اچھائی کی کمر توڑی جائے، داڑھی رکھنے والے شخص کو زد و کوب ہو اور اس کے لیے باعث حقارت کام کر دیا جائے، معاشرے کے اندر ستون، مدارس جو دین کا کام کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیں گورنمنٹ نے تقریباً 5 نئے بورڈ بنائے ہیں۔ اس سے پہلے یہی بورڈز کثرت سے درخواستیں دے رہے تھے کہ ہمیں بورڈ بنانے دیں، بورڈ بنانے دیں، بورڈ نہیں بنائے گئے۔ اچانک گورنمنٹ بہت زیادہ مہربان ہو گئی مدارس پر، اور اس نے 5 بورڈز کی اجازت دی تاکہ تنظیم المدارس کے بورڈ کو توڑا جائے، اور اس لیے تاکہ یہ 5 بورڈز بنیں گے، تنظیم المدارس مفتی منیب الرحمان، اور اس سے قبل امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو دین کے لیے کام کیا، آپ نے جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی، جو حالات و واقعات جس طرح کا آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، کوئی ہلا نہ سکا۔ اب یہ سارے بورڈز کہتے ہیں مدارس کے اندر جو آپ کے پاس طلباء پڑھتے ہیں، ان طلباء جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا معاشرے میں کیا مقام ہے؟ سوال ادنا سا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سال یونیورسٹیز بی اے، ایم اے اور دیگر پوسٹ گریجویٹس، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور دیگر، حتیٰ کہ آپ ایم بی بی ایس کی ڈگری لے لیں، انجینئرز دیکھ لیں، کیمیکل فزیشنز نکال لیں، فزکس پڑھنے والے نکال لیں، اتنی کثرت سے آپ لاکھوں لوگ، لاکھوں نوجوان ہر سال یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں،
ہر جگہ وہ بیچارے اپنی ڈگریوں کو لے کر گھومتے رہتے ہیں لیکن انہیں نوکریاں نہیں ملتی. آپ نے ان کے لیے کون سا ترہ امتیاز جو نوکریاں دینے کا وعدہ تھا وہ الٹا لے لیا گیا, ہر جگہ یو ٹرن چلتا. تو اب مدارس کا رخ اس لیے کیا گیا ہے, انہیں پھر یہی تکلیف ہے کہ اگر یہی معاملہ چلتا رہا, اگر لوگ اسی طرح رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے, ان راتوں کے اندر جمع ہوتے رہے, قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی, طلباء قرآن کریم پڑھتے رہے, یاد کرتے رہے, علماء کرام علم کی وضاحت کو بیان کرتے رہے, تو سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہودی لابی کو ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خواب غفلت کے اندر موجود ہے, وہ ساری باتوں کو اللہ رب الکریم کی ذات ہے, اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, اور قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان وہی پھل کھاتا ہے, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو انسان کرتا ہے, جو انسان محنت کرتا ہے. کبھی بیٹھے بٹھائے کسی کو کچھ نہیں مل جاتا. وہ امتیں ہلاک ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں جو صرف اور صرف توکل کے سہارے چلتی رہیں, اور رب کریم کی ذات پر توکل اور اس کے ساتھ محنت از حد ضروری ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تقدیر تو ہو گئی, اللہ رب الکریم نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا, تو ہم اس پر راضی نہ رہیں, ہم عمل کو چھوڑ دیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطعاً نہیں. جو تم میں سے عمل کرتا ہے, جو اہل جنت والا ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں, جو اہل جہنم ہوتا ہے اس کے جہنم کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں. یہ رات, یہ بابرکت مبارک رات لیلہ نصف شعبان, اس رات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہیں پایا, میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی. آپ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان کے اندر پایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ کے اندر سر اٹھا کر رو رہے تھے, رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے اے رب کریم میری امت کی بخشش فرما. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ, کیا تیرا خیال تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے حق میں حق تلفی کرے گا, یعنی باری تیری تھی کسی اور کے ہاں چلا جاؤں گا؟ عرض کی جا رہی یا رسول اللہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں آپ کسی اور زوجہ کے گھر نہ چلے گئے ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ, اس رات کے اندر 15ویں شعبان کی رات کے اندر اللہ رب الکریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امت کی بخشش فرماتا ہے. یہ رات نہایت بابرکت مبارک رات ہے, اور اسی رات کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز آپ کی اس جامع مسجد مبارک کے اندر انیس خلیلی, انور میمن صاحب اور دیگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خان تشریف لائیں گے. بابرکت مبارک محفل کا انشاءاللہ آغاز بروز پیر بعد نماز عشاء متصلاً ہو جائے گا, اور ٹھیک 1:45 بجے 12:45 پر انشاءاللہ العزیز صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم ان راتوں کے اندر رب کریم کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا مرنا تو ہے ہی ہے, مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. جب اس نے مرنا ہے تو نہ 1 سیکنڈ آگے ہونا ہے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہونا ہے, عقیدہ ہے نا اس بات پر. یہ اسی طرح ہے بات. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر ایک شخص آیا, عرض کی ایک شخص ملنے کے لیے آیا, اور آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو اس حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملک الموت ہے. آپ نے فرمایا اس شخص نے عرض کی حضور مجھے اپنا تخت دے, مجھے کہیں دور لے جائے. وہ وہاں کہیں دور لے جا کر گئے, اب ملک الموت وہاں ہو گئے. کہتے ہیں تو مجھے اتنی حیرت سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیسے دیکھ رہا تھا اور کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں رب کریم نے تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے تیری روح اس مقام پر قبض کرنی ہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ جہاں حضرت سلیمان اور جہاں تو پہلے بیٹھا تھا یہاں تو کیسے پہنچے گا. اب میں جب یہاں پہنچا تو پورے مجھ سے پہلے یہاں پہنچ چکا ہے, تو جہاں تقدیر ہے وہاں آنی ہی آنی ہے. تو جب مرنا ہے تو اچھے طریقے سے رب کی بارگاہ کے اندر اس کی اطاعت میں تو مرے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس کی بارگاہ کے اندر رونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں حقیقی معنی میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں, 27 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء
پنجاب کالونی مین بازار پنجاب کالونی میں عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے امیر بھی وہاں تشریف لائیں گے. تمام حضرات سے اس میں شرکت کی اپیل ہے. وما علیہ الا البلاغ.